السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اللہ رب العزت کا خلیفہ اور اس کے صفات کا مظہر اتم ہے۔ جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس پر حالات بھیجتے ہیں۔ اگر اعمال سنور جاتے ہیں تو حالات بھی سنور جاتے ہیں، جب اعمال بگڑ جاتے ہیں تو حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر انسان نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اپنے رب کے حکموں کو اپنے اوپر لاگو کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اگر یہ انسان اللہ رب العزت کے حکموں سے اعراض کرے، اس سے نافرمانی کرے، تو اس پر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد نظر آتا ہے، جو بھی بگاڑ نظر آتا ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ دوستو، یہ مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس دنیا میں بغیر کسی گناہ کے سزا نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تو رحیم و کریم ہے، یہ بندے کی اپنی ناقدری اور کوتاہی ہے کہ وہ اپنے اعمال سے اس رحیم و کریم ذات کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو، انسان کے برے اعمال ہی زلزلے آنے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اے ام المؤمنین، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی ان کے لیے خوشبو استعمال کرنے کا مقصد خاوند کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے نہیں، بلکہ غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں۔ شادی کی تقریب ہے، اسکولوں کی تقریب ہے، بازاروں میں خریداری کے لیے جانا۔ اور دوسرا سبب فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے۔ اور تیسرا سبب فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم زلزلوں کی توقع رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا یہ دو چیزیں عام ہو جائیں تو وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر لے، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دے۔ تو سود اور زنا کا عام ہونا اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو دیکھیے، ان اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا، موسیقی، شراب، سود جب کسی قوم میں عام ہو جائے تو وہ قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا خیال کریں، اپنا جائزہ لیں، اندازہ کریں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ آج یہ چاروں چیزیں ہمارے قوم کی گھٹی میں پڑ گئی ہیں یا نہیں۔ موسیقی تو ہمارے قوم کے مزاج میں یوں رچ بس گئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ جب تک ساتھ بیک گراؤنڈ موسیقی نہ چل رہی ہو، نہ ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، نہ دماغ چلتا ہے۔ اب تو کوئی شریف آدمی بھی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو نہیں بچا پاتا۔ سفر میں جائیں تو گاڑی میں موسیقی، دفتر میں جائیں تو موسیقی، ٹیلی فون اٹھائیں تو موسیقی، بازار جائیں تو موسیقی، اور اب تو مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو وہاں بھی موبائلوں پر موسیقی بج رہی ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، یہ تو حال ہو گیا ہے ہمارا، پھر عذاب نہ آئے تو کیا ہو۔
اس زلزلے کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، زنا اور اس کے لوازمات کس قدر عام ہو گئے ہیں، عریانی فحاشی کس قدر عام ہو گئی ہے۔ آج عورت گلی بازاروں میں عریان ہو کر نکلتی ہے، مردوں کو دعوت نظارہ پیش کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ دیکھیں کہ زنا کس قدر عام ہو گیا ہے۔ ڈرامہ، تھیٹر اور سنیما میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ڈانس کلب کھل گئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب کے ساتھ جوانی بانٹی جا رہی ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے اس قوم کا، اور کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں۔ پھر عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو۔ اور اللہ محفوظ فرمائے، اس ٹیلی ویژن سے اس نے تو عریانیت کے حد ہی پار کر دی، ہر گھر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا۔ شیطان کے ایجنٹوں نے ایسے ایسے پروگرام بنانے شروع کر دیے ہیں کہ ثقافت کے نام پر، تفریح کے نام پر، معلومات کے نام پر فحاشی کا رنگ قوم کے رگوں میں اتارا جا رہا ہے۔ اور عالمیہ یہ کہ یہ سارا گند پھیلانے والے ایکٹروں کو بہت بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور انہیں بڑے بڑے انعامات اور ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے۔ بہترین کارکردگی کر کے دکھانے والے، یعنی کہنا چاہیے کہ شریعت کی روح سے سب سے گھناؤنا کردار ادا کرنے والیوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جس قوم کے ہیرو اور قابل فخر نمونے یہ لوگ ہوں، اس قوم میں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے۔ اور یہ قوم بھی حد سے آگے بڑھ گئی ہے، وہ بھی ہر وقت اسکرین ہی سے چمٹی رہتی ہے۔ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قبلہ ہی بدل گیا۔ اب اسکرین ہی قبلہ بن گیا ہے۔ مومن کو حکم دیا گیا تھا کہ دن میں 5 دفعہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، اور آج کے لوگوں نے تو اسکرین کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسکرین کے قبلے کی طرف ضرور متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ انٹرنیٹ کی بلا، 90 سال کا بوڑھا بھی آج انٹرنیٹ کی گندگی سے محفوظ نہیں۔ اس عمر کے بوڑھے بھی انٹرنیٹ پہ عریان فلموں کی ویب سائٹ کھول کر اپنے آپ کو جوان بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں ماں انٹرنیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے کمرے میں بیٹا، دونوں آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ماں بیٹے کے اندر چکر تھا، ماں بیٹے کا کنیکشن تھا۔ دوستو، جب یہ حالات ہو جائیں تو سوچئے کہ انجام کیا ہوگا۔ اس طرح سود کا عام ہونا، قرآن میں سود کی لین دین کو اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارا تو سارا لین دین سودی ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے یا نہیں؟ دوستو، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ چھوٹا سا جھٹکا کیا لگا، ہماری حالت بگڑ گئی، ہمارا وقار ختم ہو گیا۔ یہ اوقات ہے انسان کی، انسان کا حال دیکھو، اس کی غفلت کا یہ عالم تو ذرا دیکھو کہ ذرا سا اسے کھانے کو روٹی مل جائے تو یہ خدا کے لہجے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کچھ مال مل جائے تو اس کے آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم نے ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جو اللہ کے غضب کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے والا بنائے۔